بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد عمر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ 22 پولیس افسران جن میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، جو 25 مئی کے واقعات میں شامل تھے، جنہوں نے تحریک انصاف اور کارکنوں کو اور مظاہرین کو اپنا ہدف بنایا، تشدد کیا، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ نگراں حکومت آئی ہے اور اس نے ان 22 افسران کو اعلیٰ عہدوں پر دوبارہ سے تعینات کر دیا ہے، جس کو رجسٹ کیا ہے اسد عمر نے، اور الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پر یہ بڑا امتحان ہے، ان کا بڑا امتحان ہے کہ وہ اس پر اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا اس پر کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی نوٹس ہوتا ہے؟ کیا ان تقرری کو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی یہ غیر قانونی ہے جن کو لگایا گیا ہے، تعینات کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے لگانے کا؟ بیسیکلی یہ جو 22 افسران تھے جنہوں نے ٹارگٹ کیا باقاعدہ عمران خان کو، مظاہرین کو، عام عوام کو، بہیمانہ تشدد ہوا کس طرح سے، اور راتوں رات جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، اور جو علامہ اقبال کی جو بہو ہیں ناصرہ جاوید، ان کے اوپر کس طرح سے حملہ کیا گیا، ان کے گھر کو یعنی مطلب 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ وہ یہ سارے جو 22 افسران ہیں یہ اس سب معاملات میں ملوث تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو نوازا گیا ہے۔ تو اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کو پھر سے پی ٹی آئی کو وکٹمائزڈ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ تو اسی کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اسد عمر کہ ان کو کیوں تعینات کیا گیا ہے، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تو اب الیکشن کمیشن اگر اس میں نہیں کردار ادا کرتا تو پھر جس طرح فواد چودھری نے رد عمل دیا، اور جو پی ٹی آئی کو جو شکایتیں ہیں، عمران خان جو ہے شکایتیں کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، تو پھر وہ سچ ثابت ہو جائے گی بات۔ اب یہ الیکشن کمیشن پر بھی ایک دباؤ ہوگا کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتا ہے۔ نہیں لیں گے تو پی ٹی آئی والے بے شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی، پھر ان کو کچھ کہتے ہیں، ان کو منشی کہتے ہیں، ان کو فلاں کہتے ہیں، تو ان کو غصہ لگ جاتا ہے۔ منشی سے ویسے مجھے یاد آیا کہ منشی پریم چند بہت اچھے لکھاری، وہ اپنے نام کے ساتھ منشی لکھتے ہیں، ان کو تو کوئی حد تک اس پر محسوس نہیں ہوئی، اور وہ میں کل ہی کلیئر کر چکا ہوں کہ باقی جو ماندہ جو بیان دیا ہے فواد چودھری نے منشی جی کے علاوہ کہ گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اور یہ کریں گے، تو اس کے بھی بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، اور جو لیگی رہنماؤں نے ماضی میں جو کچھ کہا ہے اس پر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کو مریم نواز، رانا ثناء اللہ، دیگر لوگوں نے کتنا ٹارگٹ کیا، کتنا ہراس کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا، ان کو تو اس طرح سلوک نہیں کیا جس طرح فواد چودھری کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کے منہ پر کپڑا ڈالا گیا جیسے کوئی دہشت گرد ہے۔ یعنی بیسیکلی تضحیق کرنا مقصد ہے نا، تو یہ تضحیق کون کروا رہا ہے؟ یہ حکومتی لوگ کروا رہے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں۔ وہ حکومتی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں، اور کوئی جو ہے نا پتہ نہیں کون اب پھر ملوث ہے، کوئی خلائی مخلوق ملوث ہے، پھر کون ہے؟ وہی تو ہے نا۔ تو اب اس کے علاوہ ایک اور معاملہ کہ جس طرح کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج صدر مملکت نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر شدید رد عمل آئے گا عوام میں، قوم میں۔ اور حماد اظہر کہتے ہیں ہم نے تعینات کر دی ہیں ان کے لیے جو کارکنان ہیں، وہ زمان پارک میں اب تعینات رہیں گے جب تک خطرات ٹل نہیں جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے ضرور کوئی ہلچل ہونے جا رہی ہے کہ جاوید چودھری جیسے لوگ جو ہیں وہ اس خدشے کا خیر کیا اظہار کریں گے؟ وہ تو خوشی کا اظہار کریں گے کہ اگر گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو گرفتار کرنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جاوید چودھری جیسے لوگ حکومت کی گودوں میں بیٹھتے ہیں، تو نون لیگ اور ان سے ان کے تعلقات ہیں، تو ان کو کوئی اندر کے وزیر نے یا کسی مشیر نے خبر دی ہوگی کہ ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو نہل کیا جائے، گرفتار کیا جائے، جو بھی بن پڑ سکے وہ کریں، اور وہ یہ کریں گے۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ایک پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور اس میں پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اب عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، وہ تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مچ جیل تیار کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی تو اس میں کھچڑی پک رہی ہے نا، کوئی کیا سرا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حقیقت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ایسا ہو رہا ہے۔ خیر حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اب کافری جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے مکمل طور پہ،
اور جو شجاعت حسین ہیں ان کو پارٹی سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور جو وجاہت حسین ہیں جو ان کے بھائی ہیں ان کو صدر بنا دیا گیا ہے کاف لیگ کا۔ لیکن طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو صدر ابھی بھی شجاعت حسین ہیں۔ تو جس حالت بھی بڑا چیخیں چلائے ہیں کہ غیر قانونی طور پر اجلاس بلایا گیا جس میں شجاعت حسین کو ہٹا دیا گیا ہے۔ سب ظاہری بات ہے یہ بھی قانونی جنگ لڑیں گے آپس میں ہی، اور دوسری طرف پرویز الہی پھر وہ اپنی جو اندر کی جو کہہ لیں بے چین روح ہے نا وہ باہر لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر بات اپنی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ پھر ہو گیا نا، میں پہلے روک رہا تھا تو اب ہو گیا۔ تو یہ وہ حماد اظہر نے رد عمل بھی دیا ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ پرویز الہی بڑے ہیں لیکن انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے حماد اظہر کا کہ کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ہمارے دلوں کو لگی ہیں۔ تو پرویز الہی اب جو ہے نا ابھی بھی ان کے دل میں یہ تھی کہ یار ٹوٹ گئی ہے اسمبلی، ابھی بھی ان کے دل میں یہ ملال ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے شاید ان کو نہ بنایا جائے وزیر اعلیٰ، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مرج بھی ہو جائیں، اور لیکن اب تو کاف لیگ کے صدر ہی چینج ہو گئے ہیں تو اب اور سیناریو ہو گیا ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ اور جو چودھری صالح ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی سائڈ لائن ہونا پڑے، حکومت سے نکلنا پڑے زبردستی، ورنہ وہ بھی منحرف ہو سکتے ہیں کیونکہ پارٹی کی عادت چینج ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کاف لیگ اس حوالے سے کیا فیصلہ لیتی ہے، اور جو ہے وجاہت حسین رہتے ہیں یا شجاعت حسین پھر سے آ جاتے ہیں، یہ ابھی مزید دیکھنا باقی ہوگا۔ لیکن فی الحال تو وجاہت حسین جو ہیں وہ کاف لیگ کے صدر بن گئے ہیں۔ تو یہ ساری کھینچا تانی رساکشی چل رہی ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ گرایا جائے، اقتدار کو سمیٹا جائے، اور اقتدار کو جھپی ڈال کے بس رکھی جائے، قوم جائے باڑ میں، معیشت جائے باڑ میں، ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہوتا جائے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنی کرسی سے مطلب ہے اور اپنا اقتدار بچانے سے مطلب ہے، اور ملکی دولت لوٹنے سے مطلب ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔